السلام علیکم، میں رومانہ شاہد سولیزم آرٹ موومنٹس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آج آپ کی خدمت میں ایک مشہور سوریل پینٹر جان مائرو کے کام کے ساتھ حاضر ہوں۔ پینٹنگ ٹائٹل دی فارم، ایئر 1921-22۔ سن 1919 میں پیرس میں اپنی پہلی بار آمد کے بعد مائرو نے ایک مسلسل طرز عمل اختیار کر لیا کہ وہ گرمیاں اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کے فارم جو کہ مونٹروئیک کے مقام پر کیٹالان کے پہاڑی سلسلے کے عین وسط میں واقع تھا وہاں گزارتا اور موسم سرما ریو بلومنٹ پیرس میں بسر کرتا۔ اگرچہ پیرس شہر اپنی آزاد فضا اور خوشگوار احساس سے لبریز ہونے کے باعث مائرو کے لیے جاذب نظر تھا، مگر اس چکا چوند زندگی کے بیچ اکثر و بیشتر وہ اپنے آبائی گھر اور علاقے مونٹروئیک کو شدت سے یاد کرتا، اور یہاں وقت گزارنے کے بعد وہ پیرس واپس آتے ہوئے اپنے سوٹ کیسوں میں اس خیال سے مونٹروئیک کی گھاس پھوس بھر لاتا کہ وہ اسے وہاں کی زمین، زرخیزی اور شادابی کی یاد دلاتی رہیں گی۔ مائرو مونٹروئیک کی یادداشتوں کو کچھ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: وہ عناصر جو مجھے سب سے زیادہ اس جگہ کے حوالے سے متاثر کرتے ہیں، ان میں گھروں کی چھتوں پر آویزاں ٹائلیں، درختوں پر کریدی ہوئی خطاطی کی مانند دھاریاں اور منقش ڈیزائن جو ہر پتے اور ٹہنی پر نظر آتے ہیں اور مجھے اپنی جانب کھینچتے ہیں۔ یہ یادداشتیں مائرو کے ایک دوست کو لکھی ہوئی تحریر میں سے اقتباس ہیں۔ اس کا حقیقی انداز مصوری، جسے مائرو ڈیٹیلسا کی اصطلاح سے پکارتا ہے، جس کے لفظی معنی ہیں ڈیٹیلڈ، یعنی کام میں انتہائی باریک تفصیلات کو بھی پیش کرنا، ہمیں اس کے کام میں نظر آتے ہیں۔ کمپوزیشن میں تعمیراتی حصے سے لے کر فارم میں موجود جانوروں کو دیکھیں تو وہ اپنی ساخت میں پوری جاذبیت اور نفاست سے بنائے گئے ہیں۔ اپنے اس دور تک مائرو بہت اسٹرانگ اور شوخ رنگوں پر مبنی کام تشکیل دے رہا تھا، بالکل امپریشنسٹ اور پریمیوسٹ مصوروں کی طرح، جیسے کہ ڈونیور روسو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت کے کام میں رومانسک عہد مصوری کے میورل کاونگ کے اثر کا بھی غلبہ نظر آتا ہے جو مائرو نے مونٹروئیک کے کلیساؤں میں دیکھے۔ قریباً 15 سال قبل پکاسو بھی کیٹالان کے رومانسک آرٹ سے خاصا متاثر تھا۔ اسی عہد کے فن مصوری اور کارونگ سے متاثر ہوتے ہوئے پکاسو نے لے ڈیموسائل ڈیوون پینٹ کی۔ کیوبزم کے آغاز کا صحرا اسی پینٹنگ کو جاتا ہے۔ دی فارم کو ہم مائرو کا وہ کام کہہ سکتے ہیں